وقت ختم ہو چکا ہے، تو یہ خیال آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے کہ دنیاوی علم حاصل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا بیٹا انجینئر ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، آئی ایس ہو جائے گا، آئی پی ایس ہو جائے گا، پی سی ایس ہو جائے گا۔ یہ سب ہونے کے لیے بڑی لپک ہے، بڑی چاہت ہے آپ میں، اس دنیا کی یہ دیے ہوئے اعزازات کی طرف بڑا اٹریکشن ہے، جس کی طرف آپ کی طبیعت کا میلان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مدارس میں پڑھانے کے بعد کیا ملے گا؟ یہ ہے نا سوال۔ میں بس آپ کے ذہن کو آج اسی طرف تھوڑا سا لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس علم دین کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے، یہ جتنے بھی دنیاوی علم ہیں اس کے ذریعے دنیا کی چیزوں کو فروغ ملتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان کو ترقی ملتی ہے، ان کو عروج ملتا ہے، ان کو فروغ ملتا ہے۔ انسان کو ترقی نہیں ملتی۔ انسان علم حاصل کر کے دنیا میں جو یہ مادی چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہیں ترقی ملتی ہے۔ جب انسان نے دنیاوی علم حاصل کیا، چیزوں کی اس کو معرفت ہوئی، مادیت کی معرفت ہوئی، اس پہ توجہ کی اس نے، تو وہ لوہا جو پہاڑیوں میں پڑا ہوا تھا اسے کارخانوں میں لا کے گلایا گیا، پھر اس لوہے کے ذریعے سے ایک جہاز بنایا گیا، وہ لوہا اب فضاؤں میں اڑنے لگا، تو لوہے نے ترقی کی، انسان تو وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس دنیاوی علم سے مادیت کو ترقی ملی ہے، انسانیت کو نہیں۔ ایٹمک انرجی سے آج الیکٹرک پیدا ہو رہی ہے، گھروں میں روشنیاں آ رہی ہیں، ایک قوت ہے، یہ جب سے دنیا اللہ نے بنائی یہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا تھا، انسانی نظر پڑی، انسان نے دنیاوی علم کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی اور اس کے طریقے استعمال کے طریقے ایجاد کیے۔ وہ ایٹمز جو ایک طاقت تھی یوں ہی پڑی ہوئی تھی، وہ جب استعمال میں آئی تو لوگوں کے گھروں کے روشن کرنے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ روشنی تو آئی لیکن انسان وہیں کھڑا ہے۔ یہ ترقی مادیت کو ہوئی ہے، انسانیت کو نہیں ہوئی ہے۔ میرے پیارے، اگر انسانیت کو ترقی ملتی ان دنیاوی علموں سے تو پھر آج کا انسان کو مارنے کے لیے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم نہیں بنا رہا ہوتا، پھر آج کا انسان اس اپنے کارخانے میں ایک ایسے بم کا منصوبہ بنا رہا ہوتا جس کے مار دینے سے سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے کارخانوں میں انسانیت کو ہلاک کرنے کا پروگرام نہ بنتا۔ ہر ملک اپنے ملک کا سب سے زیادہ بڑا بجٹ انسان کو مارنے پر صرف کر رہا ہے، پھر اگر انسان ترقی کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ انسان کو بچانے کے لیے سب سے بڑا بجٹ صرف کیا جاتا۔ اس دنیاوی علم نے مادیت کو عروج دیا ہے، انسانیت کو نہیں۔ لیکن میرے پیارے، علم دین ہی وہ دین ہے جو مادیت کو نہیں انسانیت کو عروج دیتا ہے، انسانیت کو عروج دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، دنیا کے کسی سلیبس میں، چاہے وہ فزکس کی کتاب ہو، چاہے کیمسٹری کی کتاب ہو، چاہے بایولوجی کی کتاب ہو، چاہے باٹنی کی کتاب ہو، چاہے میتھمیٹکس کی کتاب ہو، چاہے الجبرا کی کتاب ہو، چاہے جیومیٹری کی کتاب ہو، چاہے جغرافیہ کی کتاب ہو، چاہے ہسٹری کی کتاب ہو، کسی ایک کتاب میں مجھے بتا دو کوئی ایک چیپٹر ایسا ہے جو انسانیت کی فلاح و صلاح کا درس دیتا ہو؟ ان ساری کتابوں میں انسانیت کو فروغ دینے، انسانیت کو ترقی دینے کا کوئی درس نہیں ملے گا۔ یہ علم دینی ہے، یہ اسلامی ہے کہ اس کے سلیبس میں جا بجا انسانیت کو فروغ دینے کا درس ملتا ہے۔ ماں باپ کی عزت یوں کرو، بیٹے پہ شفقت یوں کرو، پڑوسی کا خیال یوں رکھو، بیوی کا خیال یوں رکھو، باپ کا خیال یوں رکھو، سماج کا خیال یوں رکھو، اخلاق اپنا ایسا رکھو۔ یہ سارے درس اگر آپ کو کہیں ملیں گے تو صرف علم دین میں ملیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، اگر آج کا ہر مسلمان اپنے بچوں کو علم دین اتنا ضرور دے جس علم سے اس کے اخلاق میں اصلاح ہو جائے، اس کے کردار کی اصلاح ہو جائے، وہ حرام و حلال کی معرفت کر لے، جس علم سے اس کے دلوں میں رب کی خشیت پیدا ہو جائے، اگر اتنا علم دے دے زمانے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سرجن بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، پی سی ایس بناؤ، یہ بھی ہماری ضرورت ہے،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بناؤ لیکن اسے ایک اچھا انسان بھی بناؤ، انجینئر بناؤ ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بناؤ، IAS بناؤ تو اسے اچھا انسان بھی بناؤ۔ اور اچھا انسان صرف ان دنیاوی سلیبس کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں بن سکتا، اس کو اچھا انسان بنانا ہے تو قرآن بھی پڑھانا پڑے گا، نبی کے فرمان سے بھی اسے آشنا کرانا پڑے گا، تبھی وہ انجینئر کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بنے گا۔ یہ بڑی اچھی کاوش کی، بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی اپنی بچیوں کو، جن کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے پوری قوم پر احسان کیا ہے۔ قوم کی بچیوں کی گودیں اگر اسلامی ہو گئیں تو ان گودوں میں پلنے والے بچے بھی صحیح مسلمان بن کر سماج کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھی ان سے دور رکھا ہے، میں ان سے بھی اپیل کروں گا وہ بھی اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ یہ پہلی ایک بچے کی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر اس درسگاہ میں انہیں دین مل گیا ان بچوں کو، تو پھر ان کی آنے والی زندگی بھی دیندار بن جائے گی۔ تو ان بچیوں کو دیندار بنائیے، پڑھائیے، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اچھا انسان بھی بنائیے، اور اچھا انسان ان دینی علوم سے ہی بن سکتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو جن کی بچیاں عالم بنی، جن کو فضیلت کی ردا پہنائی گئی، ڈالی گئی، جن کو سند دی گئی، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان کے ذہن و فکر کو پاکیزگی عطا کر، ان کے قلب کو صدق عطا کر، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر، اور انہیں دین کی مخلص اور سچی خادمہ بنا۔ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اس کی برکتیں ان کے ماں باپ، ان کے گھر والوں سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے صدقے، مولا کریم اپنے محبوبین کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے جرموں کو بخش دے مولا، ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر،
اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر مولا تو کریم ہے کرم کر دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا لے مولا کریم تیرے محبوب پاک کے تیرے محبوبین کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا کریم ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے مولا کریم مدد علی بیمار ہیں یا اللہ تو اپنے محبوبین کے صدقے انہیں شفا دے دے جو قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے جو کسان ہیں مولا تو ان کی کھیتی میں برکتیں عطا کر دے جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھ مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ رکھ یا اللہ سب کو خوش رکھ شاد رکھ آباد رکھ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ مولا کریم ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات قلبوں میں نور عطا کر اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ تو اپنے محبوب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے جن بچوں نے علم دین حاصل کیا ہے مولا کریم ان کے علم کو ان کے لیے علم نافع بنا دے یا اللہ ان کے قلب کو صدق عطا کر ان کے ذہن و فکر کو پاکیزگی عطا کر ان کے قدموں کو ثبات عطا کر ان بچیوں کے نصیبے کو بلندی عطا کر ان کے مستقبل کو روشن فرما مولا کریم اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے مولا کریم تو ان کی ان خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرما لے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے یا اللہ تو اس محفل کو قبول فرما لے اس کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ. حضرات یہ بتانے کی ضرورت نہیں سامنے لنگر نادریہ ماشاءاللہ حاضر ہے آپ سبھی حضرات کھانا کھا کے جائیں گے ہماری اسلامی بہنیں بھی کھانا کھا کے جائیں گی.